مبارک دن، خوبصورت ساعتوں والے لمحات اور پھر خوش نصیبی اس فتنوں کے زمانہ میں کہ اللہ نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو اس دن کا احترام اور اس دن کے اندر جتنی اللہ نے برکات، انوار، تجلیات، اپنی قربتیں، خیر، کامیابی، فلاح اور کامرانی رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ اہل بیت اطہار کا اپنے ذکر سنا، آج ان کے اقوال آپ گوش گزار کرنے ہیں۔ ظاہر ہے جن سے محبت کا ہمارا رشتہ ہے، ان کی گفتگو، انہوں نے کیا نصیحتیں کی، کیا تلقینیں کی، کیا ہماری تربیت فرمائی، انہوں نے ہمیں کیا اسباق عطا فرمائے، آج ہم نے ان کے اقوال سننے سنانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ محبت کی راہ اور مضبوط ہو جائے، محبت کرنا اور آسان ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ رہے، مشتبہ نہ ہو جائے کہ محبت کی راہ میں رکاوٹ باقی رہے۔ یہ آیت مقدسہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے، آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10، جس میں حضرت سیدنا علی پاک نے کسی خاص موقع پر ان آیات کو تلاوت کیا، ان سے نصیحت کی، ان سے امت حبیب کو سبق عطا فرمایا، ان آیات سے برکات عطا فرمائی۔ ظاہر ہے میرے نبی ہم سب کے آقا کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی مرتضی علم حبیب کے دروازہ ہیں، وانا دار الحکمت وعلی بابھا، حکمت کے شہر کے دروازہ ہیں، اور خود دعویٰ ہے علی پاک کا، یہ پہلے سن لیں پھر تشریح سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے قرآن مجید کون سی آیت کس جگہ پہ اتری ہے، رات تھا یا دن تھا، رات تھی یا دن، وہ زمین خشک تھی یا سبزہ تھا، چٹیل میدان تھا یا پہاڑی علاقہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ اللہ کا کلام کس وقت، کس پر، کس ٹائم اترا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ علم قرآن سے اتنی واقفیت رکھتے ہیں، اور آپ کی تشریح کی ہوئی معتبر اور مستند ہے، قرآن کی صحیح تشریح ہے، قرآن پاک کی صحیح وضاحت ہے۔ جنہوں نے آنکھوں سے قرآن اترتا دیکھا، جنہوں نے پرورش گود مصطفیٰ میں پائی، جن کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی آئی، اور جن کے مقام اور مراتب کو خود اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور صحابہ تمام حضرت علی پاک کے علم پر ہمیشہ فضیلتیں بیان فرماتے ہیں۔ فضائل علم میں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحابہ کی روایات موجود ہیں۔ اب آئیے، یہ علمی گھرانہ ہے، یہ میرے نبی کے نواسوں کا گھرانہ ہے، یہ ویسے صاحبزادے نہیں بنے،
خون رسول بھی ہے اور علم علی بھی ہے اور پاکی بطول بھی ہے، اور ان کی عبادات پڑھ کے بندے کی عقل تنگ رہ جاتی ہے، ان کی ریاضات زہد و تقوی دیکھ کر بندہ رشک کرتا ہے، ان کی صداقت شجاعت اور ان کے اندر سخاوت دیکھ کر انسان کی عقل کی دہلیزیں کھل جاتی ہیں، کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا آئیے، علی پاک تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آئے شیخین کے بارے میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ یاد رکھیں شیخین کنہیں کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر کو شیخین کہتے ہیں۔ آج یاد کر لیں، شیخین، یہ حدیث میں لفظ بھی آتا ہے، بزرگ اپنی کتابوں میں استعمال کرتے ہیں، شیخین، شیخ ایک اور شیخین دو۔ شیخین کے بارے میں کچھ باتیں کی، آپ نے فوراً فرمایا انتم المہاجرون الاولون الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ آپ نے فرمایا تم وہ مہاجر اول ہو جن کو اپنے گھروں سے اور اپنے مال و متاع سے نکالا گیا، اور وہ اللہ کی فضل اور اس کی رضا کے متلاشی اور اللہ رسول کے مددگار، جنہیں اللہ سچا فرما رہا ہے تم وہی ہو۔ حضرت علی پاک ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم شیخین کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم اور صدیق اکبر میں نازیبا باتیں کر رہے ہو، بتاؤ تم مکہ سے آئے ہو، تمہیں مکہ سے اس لیے نکالا گیا کہ تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، تمہیں گھر چھوڑنے پڑے، تمہیں رشتہ داریاں چھوڑنی پڑی، تمہیں پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، سردیوں میں صحابہ کرام سردیوں میں لباس نہیں ہوتا تھا، جب سرد ہوائیں چلتی تھیں پھر وہ غاروں کا سہارا لیتے تھے، درختوں کا سہارا لیتے تھے، تن کے اوپر لباس ڈالنے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن زبان پر شکر خدا رہا کرتا تھا، اور جبین مالک کی بارگاہ میں جھکی رہتی تھی۔ یہ ان احباب کی بات ہو رہی ہے، اور استدلال علی پاک فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا تم وہی ہو؟ نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، انتم الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ آپ نے فرمایا پھر تم وہی ہو کہ جنہوں نے اس شہر کو ایمان کا ٹھکانہ بنا دیا، یعنی ایمان میں اور اس شہر میں گھر بنا لیا۔ ایمان بھی انہیں ایسے مل گیا جیسے گھر مل جاتا ہے، کیسی بات ہے، یعنی ایمان کو اور گھر کو اللہ رب العزت نے اکٹھا ذکر فرمایا۔ اس شہر میں اور ایمان میں کیا بنا لیا؟ گھر بنا لیا۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے۔ فرمایا تم وہی ہو کیونکہ اہل مدینہ نے ایمان میں پختگی حاصل کی اور اس شہر مدینہ کو آباد کیا، اور پھر کیا کیا؟ فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آئے ان سے محبت فرماتے، اپنے گھر دے دیے، اپنے گھر کے برتن آدھے آدھے کر کے دے دیے، اپنی زمینیں بانٹ دیں۔ چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا، جب رسول اللہ نے اخوت کو جوڑا، بھائی بھائی بنایا، تو آج تک تاریخ چیخ چیخ کے مسلمانوں کو پکار کے کہتی ہے اے کلمہ گو مسلمان، وہ بھی تیرے ہی بڑے تھے، جو مدینے میں جب بھائی بنے تو حالت کیا ہو گئی ان کی، کس طرح انہوں نے اشیاء کو تقسیم کیا، اخوت کی کیسی تاریخ رقم فرما دی۔ ان احباب نے ہجرت کرنے والے ان کے پاس آئے تو سب کچھ ان پر قربان کر دیا، حالانکہ انہیں بڑی حاجت تھی، وہ چیزیں انہیں ضرورت تھی، یہ نہیں تھا کہ اضافی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے خاص طور پہ انہیں ضرورت تھی، انہوں نے ایثار کیا، انہوں نے حاجت کے باوجود انہوں نے ایثار کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
ومن یوق شح نفسہ، اہل مدینہ جنہیں ہم انصار کہتے ہیں، فرمایا انصار جو شخص بھی دل کی لالچ سے بچ گیا فاولئک هم المفلحون، فرمایا وہی کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو مفلحون فرمایا، فرمایا یہ دل کی لالچ سے بچ گئے، ہر چیز اسلام پر، ایمان پر، اہل ایمان پر، اسلام کے متوالوں پر، وہ ستائے ہوئے مکہ سے آئے ہوئے مسلمان، وہ تکالیف کئی عرصے سے بھگتنے والے مسلمان، جب ان کے شہر اور قریہ میں آئے انہوں نے ہر چیز پیش کر دی، حتیٰ کہ تاریخ نے یہ بھی دیکھا ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس آیا، تیری پاس بیوی نہیں ہے، میری 2 ہیں، میں طلاق دیتا ہوں، ایک تم نکاح کر لو۔ چشم فلک نے ایسا بھی نظارہ دیکھا، بتائیں اس سے بڑی بات کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ان کا عالم تھا۔ سیدنا علی پاک نے فرمایا پھر اگر تم مہاجر نہیں ہو تو پھر یہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم شیخین کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اور نہ تم مدینے سے آئے ہو، نہ مکے سے ہجرت کی، اور نہ ہی مدینے میں رہ کر ان کی مدد کی جو مکہ سے آئے۔ فرمایا پھر میں گواہی دیتا ہوں۔ اگلی آیت یہ ہے، یعنی صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، پہلے مہاجرین کا، پھر انصار کا، پھر بعد میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا۔ حضرت علی پاک نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، حضرت علی پاک نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم پھر یہ بھی نہیں ہو۔ کیا؟ فرمایا وہ لوگ جاؤ من بعدہم، جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقولون ربنا، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے مہاجر اور انصار بھائیوں کے درجات بلند فرما دے۔ فرمایا ان کا تو یہ طریقہ ہے، جو بعد میں آئے ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں، وہ ہمارے بھائی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، جو ایمان میں، ایقان میں، قربانیوں میں، سخاوت میں، شجاعت میں وہ نمبر لے گئے، یا اللہ ان بھائیوں کی بخشش فرما۔ حضرت علی پاک نے فرمایا تم پھر وہ بھی نہیں ہو، تم میرے پاس آئے ہو اور شیخین کے بارے بجائے درجات بلندی کی دعائیں، بجائے ان سے محبت کے رشتے، اور تم پھر باتیں کرتے ہو۔ تو میں گواہی دیتا ہوں، میں نے ابھی کانوں سے سنا ہے، تم یہ بھی نہیں ہو۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلٍّ، جو بعد میں آئیں گے اور وہ یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ ان کے بارے میں جو ہم سے ایمان پہلے لے آئے، جو ایمان میں سبقت رکھی، جنہوں نے مہاجرین و انصار اصحاب رسول، وہ جو ایمان لا چکے، 2 دعائیں کریں گے، ایک ان کے درجات کی بلندی کی، دوسری دعا کریں گے کہ یا اللہ ان سے کینے سے پناہ عطا فرما۔ علی پاک نے فرمایا یہ تم نے دونوں کام نہیں کیے، اس کا الٹ کیا ہے، لہذا میں گواہی دیتا ہوں تم اس آیت کے مصداق بھی نہیں ہو۔ اخرجوا منی فعل اللہ بکم، فرمایا نکلو، بھاگ جاؤ میری بارگاہ سے، اور تم رب کی بارگاہ سے بھی ایسے دھدکارے جاؤ گے، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں دھدکار پڑے گی، تو میری بارگاہ سے ایسے نکل جاؤ۔ میرے بھائیوں ہم مل کے دعا کر لیتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، یا اللہ سارے صحابہ کے درجات بلند فرما، یا اللہ مہاجرین و انصار مصطفیٰ کے سارے صحابہ کے درجات بلند فرما۔ الہی جمعہ ہے، ہم نے قرآن ابھی پڑھا ہے، ہمیں ایک صحابی مولا کریم جو مصطفیٰ کا نوکر ہے، صحابی، اس کے بارے میں کبھی بھی ہمارے دل میں کسی جگہ پر بھی کینہ نہ آئے، الہی ان سے محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم میں اگر کسی جہت میں ایسا ہے تو ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ قرآن پڑھا ساتھ عمل بھی کیا نا، انشاءاللہ برکات نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے اہل حاملین قرآن کا طریقہ کہ جب اللہ کا قرآن پڑھیں تو پھر فوراً عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔